بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 جنوری 2021 اور بدھ کا روز۔ اب تک کی جو دن بھر کی صورتحال ہے اس میں سب سے پہلے اگر آپ کو بتائیں تو مریم نواز جو ہیں ان کی طبیعت اچانک سے ناساز ہو گئی ہیں، اور جو بنوں کے مقام پر پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جلسہ ہے اس میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جبکہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں جن کے خلاف غداری کا مقدمہ ہے اور جو روپوش ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں جو کے پی کے آئی جی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ وہ کیا اقدام ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس میں اے این پی اور جے یو آئی ایف کے جو کارکنان ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا بنی اور کس حد تک یہ جو لڑائی ہے یہ پہنچی، اس بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے اپڈیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو جو مریم نواز ہیں وہ اس جو جلسہ ہے اس میں شمولیت اختیار نہیں کر رہی۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اچانک سے جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور ان کو جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اب اگر بات کی جائے تو اس ٹائم پہ جو پی ڈی ایم کے زیر اہتمام 3 ایسے جو اہم لیڈرز جو سامنے تھے، ان میں مریم نواز، زرداری صاحب اور بلاول زرداری، جبکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ اہم شخصیات تھیں۔ جو پچھلا جلسہ ہوا، پچھلا جو ایک پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جو ان کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو پیپلز پارٹی ہے اس نے ایک اپنی علیحدہ سے ایک پوزیشن لے لی تھی، جس کے بعد جو بہاولپور کے جلسے کے اندر بلاول نے شرکت نہیں کی تھی اور اپنے آپ کو شو کر دیا کہ ہم پی ڈی ایم کے جو اس وقت کے نظریات ہیں ان سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو جلسہ ہے بنوں کے مقام پر، اس کے اندر جو مریم ہے یہ بھی شامل نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے جو مولانا ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ جو 3 بڑے پارٹیاں، جو 3 بڑے لوگ اس کے اندر شامل تھے، ان کا اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو امیر مقام ہیں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے صدر، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، تصدیق کی جا رہی ہے کہ جو مریم نواز ہیں ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور وہ اس جلسے کے اندر شامل نہیں ہیں۔ جبکہ اگر اندر کھاتے دیکھا جائے تو ان دونوں کے مابین مولانا صاحب اور مریم کے درمیان جو معاملات پچھلے کچھ دنوں میں چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو ان کے آپس کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا مظاہرہ جو ہے وہ یہ جو اظہار کیا ہے مریم نے نہ شامل ہو کے اس جلسے میں کیا ہے۔ دوسری طرف جو بات کی جائے اگر مولانا فضل الرحمان کی، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو ملک کے اندر دہشت گردی ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے؟ دہشت گردی تو پہلے جیسی ہی ہے، کوئی بھی اقلیتی برادری محفوظ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ایک بیان انہوں نے دیا ہے، جس میں انہوں نے وہ سیم ٹو سیم وہی لینگویج استعمال کی ہے جو کہ بھارت کا بیانیہ ہے۔ اگر کچھ دن پہلے دیکھا جائے تو جو کرک کے مقام پر ایک مندر میں جو مندر کے جو توڑ پھوڑ کا واقعہ ہوا تھا، اس کے خلاف جو مذمتی بیان دیا تھا بھارت کی جانب سے، بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جو شائع ہوا تھا، اس کے اندر بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ کوئی بھی اقلیتی برادری جو ہے وہ پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ سیم ٹو سیم یہی بیان دینا جو جے یو ایف کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے دیے جانا صاف اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ جو مولانا ہے اور جو بھارت ہیں ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو مچ کے مقام پر واقعہ ہوا ہے اور جو کے پی کے اندر جو مندر کے اندر واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کریں اور اس کے جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار پر تک پہنچانے کے لیے بیان دیں، بلکہ وہ ریاست کے مخالفت میں جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو مندر کے اندر جو مندر والا واقعہ ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں، جو ایک بڑا کراؤڈ شامل ہے، اس کے اندر جو مین جو 5 لوگ اس کی سربراہی کر رہے تھے، اس کے جو مولانا ہیں وہ جے یو آئی ایف سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ کارروائی کی گئی اس کی اسپانسرشپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کی تھی۔ تو اگر اس جو معاملہ ہے اس کو بھرپور جو ہے وہ طریقے سے اگر سارٹ آؤٹ کیا جائے تو تمام تانے بانے جوڑ کر جو بھی اس
कार्रवाई में मुलव्वस लोग हैं, अगर उनको गिरफ्तार किया जाए تو بہت بڑا نام بھی اس کے اندر سامنے آ سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر جو آج کارکنان ہیں وہ گتھم گتھا ہوئے ہیں، تو دیکھا جائے تو جو بہاولپور کے اندر بھی کارکنان ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا، جب ان کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان میں اتحاد اور ایک قسم کا جو نقطۂ نظر ہے وہ نہیں مل پا رہا، تو کارکنان کہاں تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور جو مصالحت جو ہے وہ کر پائیں گے۔ تو آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس کے کارکنان جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے، تو جے یو آئی ایف کے جو کارکنان ہیں ان کو ان کی نعرے بازی جو تھی وہ بالکل پسند نہیں آئی، اور انہوں نے ڈنڈوں سے جو ہے وہ اے این پی کے جو مختلف کارکنان ہیں ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، اور ان کو بہت برے طریقے سے جو انصار الاسلام جے یو آئی ایف کا ایک ونگ ہے اس کی جانب سے بہت برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 15 منٹ تک جو ہے یہ جو لڑائی ہے یہ ہوتی رہی، اور باقاعدہ سٹیج سے بھی یہ جو مرکزی قائدین ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد سٹیج سے بھی کارکنان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جو کارکنان تھے ان کے مابین کافی جو ہے وہ تلخ کلامی اور اس کے بعد جو لڑائی تھی وہ ہوئی۔ آخرکار جو قائدین تھے وہ جب بیچ میں آئے تو اس کے بعد انہوں نے معاملے کو رفع دفع کرایا۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے جو اہم آج کے دن کی اب تک کی کارروائی ہے اس میں یہ شامل ہے کہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں جو کہ غداری کا مقدمہ اور بغاوت کا مقدمہ جن کے خلاف درج کیا گیا ہے، اور وہ پہلے تو بڑی بڑھ کے مارے تھے لیکن اب جو ہے وہ روپوش ہو چکے ہیں، تو ان کے خلاف جو آئی جی ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، اور وہ اقدام یہ اٹھایا ہے انہوں نے جو تمام صوبے ہیں ان تمام صوبوں کے جو آئی جیز ہیں ان کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے انہوں نے کہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں وہ بغاوت اور غداری کے مقدمے میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے منصیرہ کے اندر، اور اس میں ملوث ہیں، ملک کے غدار ہیں، تو جو بھی آئی جیز ہیں وہ ان کو ہمارے حوالے کریں، جہاں پر وہ موجود ہوں اور جہاں سے ان کو گرفتار کیا جا سکے تو وہ ہماری ہیلپ کریں۔ اب جو بہت مشکل ایک مرحلہ آ پڑا ہے مولانا کے اوپر، کیونکہ جو مولانا نے چونکہ سب سے پہلے تو یہ کیا تھا کہ جو مفتی کفایت اللہ نے جب ان کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج ہوا تو انہوں نے ان کو اپنی پارٹی سے جو ہے وہ اس کو ان کی رکنیت کو کینسل کر دیا۔ اب یہ ہوا ہے کہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں چونکہ یہ منصیرہ کے امیر تھے، ان کو ان کی رکنیت جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے، تو اب یہ ہوا ہے کہ وہ جا کے خیبر پختونخوا میں بتایا جا رہا ہے کہ اشاعت القرآن کے نام سے لاڑکانہ کے اندر ایک ادارہ ہے جہاں پر راشد سومرو جو ہیں وہ اس کے امیر ہیں، ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے چونکہ تعلقات ہیں، تو وہاں پر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آئی جی کا جو یہ خط ہے اس کے جواب میں جو کراچی کی جانب سے اور سندھ کی جانب سے جو آئی جی ہیں ان کی جانب سے کیا جواب آتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو ان کو کے پی کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بہت اچھا جو ایک میسج ہے وہ تمام ان لوگوں کی طرف جائے گا جو کہ ملک کے خلاف غداری کا پہلے تو ارتکاب کرتے ہیں، اس کے بعد ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور جو قانون ہے وہ ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی نہیں کر پاتا۔ تو آئندہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمام معاملات چل رہے ہیں یہ کس رخ کو اختیار کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔